एक मिनट में लिंक भेजती हूँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह ताला हम दो सूरतें करेंगे। हम दो सूरतें करने की कोशिश करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि ये दो सूरतें जो मैंने एक साथ पढ़ने का जो है वो कोशिश की है। आप लोगों को मैंने पहले ही इसके वो भेज दिए हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ताकि उसमें हमारा वर्ड टू वर्ड मीनिंग में हमारा जो टाइम क्या नाम है लगेगा, उससे बेहतर है कि हम जो है वो मीनवाइल ये दोनों सूरतें कवर कर लेंगे, सूरह फील और सूरह कुरैश। सूरह फील और सूरह कुरैश को के बारे में अक्सर जो है वो सहाबा कराम जो थे वो इसको साथ पढ़ा करते थे। बहुत सारे सहाबा कराम वो बीच में बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़ लिया करते थे, जब तक कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसहफ जो है वो कंपाइल नहीं करवाया था। उस वक्त तक बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जो सूरह फील को और सूरह कुरैश को एक ही सूरह समझते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस जब जो है वो जिस तरीके से कंपाइल किया कुरान, तो फिर इन्होंने बीच में बिस्मिल्लाह रखी और इनको दो अलग अलग सूरतें जो है वो सूरतों के तौर पे इन्होंने इसको जो है वो मुसहफ में लिखा। तो इसीलिए उलमाए कराम कहते हैं कि ये दो अलग अलग ही सूरतें हैं, मगर इनके वाकयात में और इनके जो है वो टॉपिक्स में बहुत कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये साथ साथ पढ़ी जाती हैं। अच्छा, इसका हमें ना इन दोनों सूरतों को समझने के लिए हमें इसका जो है वो थोड़ा सा इनके अरब का जो स्पेशली जो कुरैश है और जो मक्का का जो एरिया है उसका हमें थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। और आप इसीलिए जो है वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग साथ रहिए और पॉइंट टू पॉइंट इसका जरूर अपने जहन में रखिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो इसका तारीखी पस मंजर है, अच्छा, ये सूरह कुरैश हो चाहे ये सूरह फील हो, ये मक्का ही में मक्की दौर में ही नाजिल हुई थी। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो कुरैश को, अहले मक्का को, अहले अरब को बता रहे हैं कि उनका जो माजी है वो भी अल्लाह से पोशीदा नहीं है, और उनके माजी में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो भी अल्लाह की हिकमत बालिगा थी। और उनको प्रोटेक्ट करने का और अरब कुरैश को एक इस्तेहकाम यानी कि एक स्ट्रांग पोजीशन देने का, और मतलब अरब में भी कुरैश ही को वो स्ट्रांग पोजीशन देने की अल्लाह सुब्हान ताला की प्लानिंग थी। फिर अल्लाह ताला जो है इसमें इनको कुरैश के ऊपर खास कर बिल खुसूस कुरैश और बिल अमूम अहले अरब पर अल्लाह ताला अपने एहसानात भी गिनवा रहा है कि अगर तुम समझते हो कि ये सब कुछ तुमने खुद कर लिया तो ये तुम नहीं थे। थोड़ी सी हिस्ट्री बता के अल्लाह ताला उनको उनके दिलों को नरम करना, हिस्ट्री किसी के माजी को बताना या किसी के उस पॉइंट को बताना, और फिर अपना एहसान अल्लाह ताला दरअसल उनको अपना एहसानात गिनवा रहा है, तो उसका मतलब किसी के दिल को नरम करना भी होता है। और ये कि कोई चीज अगर उनके जहन से निकल गई है तो उनको ये रिमाइंड करवाना भी है, ठीक है ना। तो ये आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। हम सूरह कुरैश और सूरह इनको दोनों को साथ पढ़ते हैं, और इनका जो पीछे से बैकग्राउंड है वो ये कि कुरैश का जो कबीला है आ, वो उसी बिन कल्लाब के जमाने तक हिजाज यानी कि हिजाज का जो एरिया है उसमें ये एक मुंतशिर कबीला था। ठीक है ना। अरब जो थे ये पूरे इस अरब पेनिनसुला में मुंतशिर थे, यानी कि इनका कोई एक पॉइंट नहीं था, मक्का में नहीं रहते थे ये, बल्कि पूरे अरब में रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में थे। तो कुसै बिन कलाब जो हैं वो सबसे पहले उन्होंने अपने पूरे इसको इनको जो है वो अपने कबाए अपने कबीलों को अरब में यानी कि मक्का में जमा किया सबसे पहले इन्होंने। और बैतुल्लाह की जो वलीयत थी तो इसको ना इनके हाथ में आ गई, क्योंकि बैतुल्लाह भी था, डिजर्टेड था, और छोटे छोटे खानदान इधर उधर रहते थे। मतलब पूरा एक कबीला भी एक साथ नहीं रहता था, कोई कहीं कोई कहीं। तो इन्होंने सबको जमा करने का फैसला किया कि हम सब जो है वो एक कबीले की सूरत में हम यहाँ पे आबाद हूँ, और खाने काबा को भी इन्होंने आबाद किया। अच्छा, इसी बिना पर कुसी को जो है वो
मुजम्मे का लक़ब दिया गया। उनको जो है मुजम्मे का नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने सबको जमा किया था। और अल्लाह ताला ने इनको इतना तदब्बुर बख्शा था कि इन्होंने जो है वो इन्होंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ का को जांचा कि अगर हम साथ रहेंगे तो इसमें हमारी सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा है और हम प्रॉपर तरीके से इस पूरे जगह को चला सकते हैं। इन्होंने फिर जब क्योंकि इन्होंने जमा किया था, इन्होंने सबको जो है वो किया था, तो इन्होंने फिर इन्हीं को खाने काबा का मुतवल्ली बना दिया गया। और फिर इन्होंने क्योंकि ये पूरा सहरा था और यहाँ पर अपना कुछ भी नहीं उगता था, तो मतलब ही हैड मास्टर प्लान्स एज वेल, और वो अल्लाह ही ने इनकी एक्चुअली मदद की थी कि फिर इन्होंने सबको जो है वो एक शहरी रियासत बनाया मक्का को। और जो आने वाले अरब थे जो कि हाजी बनकर आते थे, उस वो खाने काबा को साफ करना, फिर हाजियों को की बेहतरीन मेहमान नवाजी करना, उसका इंतजाम भी इन्होंने किया। और जब बात सारी ये है कि देखिए, जब एहसान का मामला इंसान रखता है ना, तो फिर सब लोग आपसे जो है वो मुतासर होते हैं, फिर एक इज्जत बन जाती है। तो पर्टिकुलरली इस कबीले की और मक्का की एक जो है ना वो एक हैसियत बनना शुरू हो गई। अतराफ के जो अरब कबाइल थे, अतराफ के जो अरब ममालिक थे, उनमें भी। अच्छा, कुसई के जो बेटे थे, अब्द मनाफ और अब्दार, इन्होंने जो है वो इसको पूरी रियासत को तकसीम भी किया। मगर जो है वो अब्द मनाफ जो थे, कुसई के जो बेटे अब्द मनाफ थे, वो खास तौर पर अपने बाप की तरह बहुत दूरंदेश भी थे और बहुत ज्यादा प्लानर भी थे, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छी होस्टिंग भी करते थे, और बहुत ज्यादा तदब्बुर भी था उनके अंदर। और उनके अंदर अपने बाप की जो खुसूसियात थी वो सबकी सब आई थी, कि जैसे ना प्लानिंग करना, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना, ये इनके अंदर बहुत अच्छी थी। अब्द मनाफ जो थे, अब उनके चार बेटे थे, एक हाशिम, एक अब्द शम्स, मुत्तलिब और नौफल। ये चार बेटे जो थे, ये इनके अब्द मनाफ के थे। और इनमें जो है हाशिम, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे हाशिम। ये जो है ना क्या नाम है, इनको इनके दिल में अल्लाह ताला ने इंटरनेशनल रिलेशंस का ख्याल डाला। इंटरनेशनल जो है ना इंटरचेंज, लिए उनको ख्याल हुआ कि हम तिजारत करें। हम जो है वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ करीब करीब के कबाइल और करीब करीब की चीज़ों की तिजारत ना करें, बल्कि हम ये तिजारत करें कि हम यहाँ से यमन जाएं, और यहाँ से जो है वो मिस्र की तरफ जाएं, शाम की तरफ जाएं, और इस तरीके की हम ट्रेड शुरू करें। अच्छा, इनके जो थे हाशिम के अपने जो चार भाई, तो ये खुद थे, और इसके बाद इनके अपने बेटे भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि फिर अरब के जो है रास्ते में बिलादे मशरिक यानी शाम और मिस्र के दरमियान होती थी। फिर इन्होंने जो है वो वहां से सामान लाना शुरू किया। फिर एक भाई को इन्होंने जो है क्या नाम है वो किया, इन्होंने एक भाई को उस तरफ भेजा, फारस की तरफ भेजा। एक भाई को इन्होंने रूमी सल्तनत की तरफ भेजा कि यहाँ से फिर तिजारत शुरू हो। इसलिए अब हुआ ये कि जब इन्होंने तिजारत शुरू की, तो जो जो लोग जानते थे इनको कि भाई ये तो वो हैं, अरब के भी बहुत सारे कबाइल थे जो तिजारत करते थे, मगर इनको खास अहमियत इसलिए हासिल थी क्योंकि ये काबा के मुतवल्ली थे, और ये हाजियों को का इकराम करते थे, उन्हें खिलाते थे पिलाते थे। तो फिर हुआ ये कि जो ट्रेड रूट था पूरा का पूरा, इसमें इनकी धाक बैठ गई। सारे अरब कबाइल जो ट्रेड रूट पर आते थे, वो पहले लोगों को लूटा करते थे, लेकिन इनको कोई भी नहीं लूटता था। तो इनकी जो तिजारत थी वो बेइंतहा चमक गई। और क्या नाम है, इनके लिए लोग जो है वो बहुत सहूलतें फराहम करते थे रास्ते में। क्यों? क्योंकि उन्हें होता था कि भाई हज, हम जब हज पर जाते हैं तो ये लोग हमें सहूलतें फराहम करते हैं, हमें पनाह देते हैं, हमें खाना देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं। तो जब ये इनके काफिले चला करते थे, तो ना ही तो इनके काफिलों को लूटता था, और ना ही को इनके काफिलों को कोई भूख प्यास और किसी किस्म की परेशानी, सिक्योरिटी का इशू होता था। तो ये जाते भी सेफली थे और आते भी सेफली थे। अच्छा, इसी बिना पर जो ये जो चारों भाई थे, हाशिम, अब शम्स, मुत्तलिब और नौफल, ये चारों के चारों, इनको मुतज्जिरीन कहा, मुतज्जिरीन जो है वो उसका लक़ब मिल गया। मुतज्जिरीन कहते हैं तजारत पेशा लोगों को, ठीक है। और इलाफ, इनको असहाबे इलाफ भी कहा जाता था। इलाफ के मतलब है उल्फत पैदा करने वाले। तो मतलब इन चारों भाइयों को इलाफ भी कहा जाता था क्योंकि हर कोई बहुत इनसे मुतासर भी होता था।
پھر ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں، اور پھر جو ان کا ٹریڈ تھا، تو مطلب یہ لوگ بہت بہت پراپر بزنس مین بھی تھے یہ لوگ. پھر یہ لوگ بہت سخی بزنس مین تھے کہ جب یہ ان کے گھر پہ کوئی آتا تھا خانہ کعبہ میں تو اس کو بہت زیادہ وہ بھی کرتے تھے، آ، اس کو بھی انتہا ان کو نوازتے بھی تھے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قدم یہاں مکہ میں جما دیے تھے. اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے جو لوگ تھے پھر وہ شام، مصر، عراق، ایران، یمن، حبش اور ہر طرح کے ممالک میں ان کے تعلقات بھی پیدا ہو چکے تھے. ان کا اپنا ایک نام بھی تھا. اور پھر ان کے قبیلے کی ٹکر کا کوئی قبیلہ موجود ہی نہیں تھا اہل عرب میں. اچھا، اور انہوں نے پھر اس کا اس ٹریڈ کا جو بہت بڑا فائدہ تھا وہ ان کو یہ ہوا کہ عراق سے جو رسم الخط کے لے کر آئے تھے یہ لوگ، وہ سب کے سب جو ہے وہ قرآن کی رسم الخط میں اور قرآن کو لکھنے میں کام آئے ان لوگوں کے. اور یہ جو ہے وہ قریش جو تھے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بنا پہ کہ قریش قادت الناس ہیں، لیکن قریش کے لوگ لوگوں کے سردار ہیں یا لیڈر ہیں لوگوں کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بحقی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی. اب ہوا یہ تھا، ہم اب اس کا جو حمیر کا جو تعلق ہے نا، حمیر کا تعلق ہے اباب ابراہا یعنی کہ سورہ فیل سے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو قریش تھے یہ کیسے یہاں پر ان کو یہ جمے، ٹھیک ہے، مکہ میں ان کا جو ہے وہ بول بالا کیسے ہوا. اب آپ اس عرب پیننسولیا سے جو سب سے قریب تھا نا وہ یمن تھا، ٹھیک ہے. اور یمن میں یہودوں کی حکومت تھی. اور یہود جو تھے وہ اہل کتاب، یعنی کہ یہود تو اہل کتاب تھے مگر یہود کے بعد جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، عیسائیت کا مذہب تھا مسلمانوں سے، اسلام سے پہلے. تو آپ اس وقت جو ہے وہ یہود کیا کرتے تھے کہ وہ بے انتہا جیسے ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جو اصحاب الاخدود ہیں، اور جو ظلم اور زیادتی کی تھی اصحاب الاخدود کے اوپر، تو وہ کی کس نے تھی؟ وہ یہودی تھا بادشاہ جس نے عیسائیوں کے اوپر تھی. اور عیسائیت جو تھی وہ اس وقت کا مذہب اسلام تھا. تو اب جو ہے وہ عیسائیت وہاں پر کیا نام ہے، سورہ حاشیہ میں بھی ہے اور سورہ بروج میں بھی ہے کہ نجران کے جو یمن کے یہودی جو تھے فرما روا، وہ پیروانے یہ عیسائیت پر جو ظلم کرتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کے جو عیسائی سلطنت تھی انہوں نے یمن پہ حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے، اور یمن پہ حملہ کر کے انہوں نے حمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب جیسے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا پہلے حمیریوں کا قبضہ تھا عرب پہ، مطلب ایک بہت بڑی سلطنت حمیریوں کی تھی جس کی وجہ سے عرب میں جو مسلمان تھے، سوری عرب میں جو لوگ تھے قبائل تھے وہ بھی منتشر تھے. جب ان کا فال ہوا یمن میں، ٹھیک ہے نا، جب وہ فال ان کا فال ہوا اور رومی حکومت، رومی سلطنت آ گئی جو کہ ان کو حبشی حکومت تھی یہ، اور ان کو رومیوں نے پورا سپورٹ کیا تھا کیونکہ یہ سارے کرسچن تھے. اور ریزن جو ہے وہ کہا تو جاتا ہے یہی ہے کہ انہوں نے عیسائیوں پہ ظلم کیا تھا اس وجہ سے انہوں نے حملہ کیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. ریزن جو تھا وہ فائنینشیل گینز ہی تھے. کیوں؟ کیونکہ عرب جو تھا اس وقت ایسا خطہ تھا کہ یہاں پر وہ کھجوریں اور یہ سب چیزیں، زیتون اور یہ سب چیزیں ملتا تھا. جیسے عرب عرب سے مراد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے شام اور یمن کی طرف بھی. تو ان کو جو تھے ان کو حکومت چاہیے تھی اپنی تاکہ ان کے ٹریڈ روٹ بھی اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، یہ ٹریڈ ان کا اچھا چلے، تجارت اچھی چلے، اس کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کا تو نام رومیوں نے ایسا ہی لیا کیونکہ ان کو اتنی اتنی محبت نہیں تھی عیسائیوں سے. لیکن ہاں انہیں تسلط چاہیے تھا تو ان کو ایک موقع دیا، موقع مل گیا کہ انہوں نے تم نے کیونکہ ہمارے عیسائی بھائیوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو اب ہم تمہاری سلطنت نہیں رہنے دیں گے. تو حمیریوں کی سلطنت یہاں پہ ختم ہو گئی. اور یہاں پر پھر ڈفرنٹ طریقوں سے جو ہے وہ ابراہا جو حبشی تھا اس کی جو ہے اس کا تسلط آ گیا. عیسائیوں نے قسطنطنیہ جو تھا اس وقت سینٹر آف کرسچینٹی، انہوں نے ابراہا کو یہاں پر اپنے فائدے کے لیے کہ بھئی یہاں کا ٹریڈ بڑھے، تو اس نے جو اس کو یہاں سرداری مل گئی. اب جو ابراہا تھا، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ادھر اس طرف تو آلریڈی فلرش کر رہے تھے عرب، ٹھیک ہے. اور جب تک کہ ابراہا سیٹلڈ ہوا، جب تک کہ ایک ہوتا ہے نا ایک حکومت جب ختم ہوتی ہے، ایک بادشاہت اور سالوں پرانی بادشاہت ختم ہوتی ہے تو تھوڑا سا ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے وہ ایریا. اب اس ڈی اسٹیبلائزیشن کے دوران جو ہے وہ عرب کے یہاں پہ خاندانوں کو
मौका मिला और ये फ्लरिश कर गए। उस वक्त तक अब्राहा जो था वो सेट हो चुका था, और वो मतलब अपने दूसरे दूसरे बादशाहों को हटा के छोटी मोटी जंगें इनकी आपस की हुई, और फिर वो बादशाह बन चुका था। अब जब वो बादशाह बन गया तो फिर उसने ये सोचा कि अब मैं कैसे जो है वो इस ट्रेड को खत्म करूं। उसको पता चल गया कि भाई बनु हाशिम है, ये तो काबा के मुतवल्ली हैं। उसको हुआ कि इनका ट्रेड इसलिए भी चलता है कि यहाँ पे हाजी आते हैं। उसने ये देखा कि यहाँ पर तो इस हाजी होने की वजह से, जो हाजी आते हैं उनकी मेहमान नवाजी करने की वजह से बनु हाशिम को इतना ज्यादा वो हासिल है, एज हासिल है कि कोई इनको लूटता नहीं है, लोग इनके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। तो फिर इसने ये सोचा कि मुझे चाहिए कि मतलब वो उसके दिमाग में फिर ये ख्याल आया कि ये जब हम क्रिश्चियन हम हैं और हम पावरफुल हैं, तो हमारी ही यमन को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। सारी तिजारत जो है वो उसका रूट यहीं से होना चाहिए और काफिले यहीं से चलने चाहिए। उसके लिए उसने ये प्लानिंग शुरू की कि वो जो है ये खाना काबा को यहाँ ढा दे, और इसके बाद फिर जो है वो खुद जो है वो पूरा का पूरा अब इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। अपना इक़्तिदार मजबूत जो है वो और ज्यादा करने के लिए फिर इसने जो है वो ये सोचा कि मैं अरब की मैं, और अभी उसको ये भी था कि मैं अरब में भी ईसाइयत फैलाऊंगा और उनकी तिजारत पे भी कब्जा करूंगा। और बिलाद मशरिक और रूमी मकबूजात के दरमियान अरबों के जरिए से होती थी, यानी कि इनकी जो तिजारत थी वो अरबों के जरिए होती थी। तो उसको हुआ कि मैं जो हूँ वो ईरान में भी तिजारत होती थी, तो उसने सोचा कि यहाँ इन सब को, इन सब सब ट्रेड को फिर मैं अपने हाथ में, अपने कब्जे में लूंगा। इसीलिए अब्राहा ने इस मकसद के लिए यमन के दारुल सल्तनत सनआ में बहुत बड़ा एक कलीसा भी बनवाया था। और उस कलीसा को भी उसने खाने काबा के उसमें अगेंस्ट बनवाया था कि यहाँ पर लोग आए, मगर उसने देखा कि उसकी कोई ज्यादा नामवरी हुई नहीं है, और लोग जो है वो खाने काबा ही की तरफ जाते हैं। अच्छा, फिर मोहम्मद बिन इसहाक की रिवायत है कि इस काम की तकमील के लिए उसने शाह हब्श को भी लिखा, अरबों का हज और काबा से इस कलीसा की तरफ मोड़े बगैर ना रहूंगा। उसने कहा कि मैं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं अरबों को जो ये हज और काबा की एज हासिल है, मैं इसको, इसकी अटेंशन सारी की सारी कलीसा की तरफ मोड़ लूंगा। लेकिन फिर ये भी नाकाम हो गया। और फिर हुआ ये कि उसने एक ओपन, ये जो इब्राहा जो असहाबे फील वाला जो वाकया हुआ, मतलब ये खाने काबा को ढाने का, इसका प्लान तो बेसिक प्लान यही था कि वो खाने काबा को ढा दे और सारा का सारा अपना अपनी तरफ फोकस कर ले। मगर हुआ क्या कि इसको कोई वो नहीं था, मतलब एक ना कोई बहाना चाहिए था इसको, और वो बहाना इसके पास था नहीं कि वो किस तरीके से चढ़ाई करे इन लोगों के ऊपर। तो इसने ये जो कलीसा बनवाया, इसने ये कलीसा बनवाने के बाद एक ओपन चैलेंज कर दिया कि इसने हर जगह लोगों तक ये बात पहुंचा दी कि मैं अरबों को और कुरैशियों को ठिकाने लगाऊंगा खाने काबा ढा के, और इस कलीसा को मैं क्या नाम है अपने कब्जे में लूंगा, नहीं तो फिर अरब पेनिनसुलिया को मैं अपने कब्जे में लूंगा। अब जब कुछ कुरैशियों ने ये बात सुनी कि ये इतनी ऑल फॉल बक रहा है, तो उनको गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया कि इसके बारे में दो बातें हैं कि कुछ मुश्तइल कुरैशी नौजवानों ने जाकर वहां पे आग लगा दी। और उस सारी सारी सी बात यह है कि उनको आग लगाने दी गई, यानी क्योंकि उस बादशाह को तो एक बहाना चाहिए था, और बहाना उसको मिल नहीं रहा था। तो उसने कहा कि मैं इन लोगों को, इनके जज्बात को भड़का के जब ये कुछ करेंगे तो फिर उसके अगेंस्ट जो है वो हम, ये बहुत पुरानी टैक्टिक्स होती हैं कि आप जो है वो कोई काम, कोई भी सियासतदान या कोई भी रूलर कोई कुछ कोई भी काम करना चाह रहे, तो वो लोगों को इश्तेहाल देता है, और फिर जो कुछ मुश्तइल लोग ये काम करते हैं तो फिर उसको बहाना मिल जाता है कि भाई आपने हमारी टेरिटरी में आके ये काम किया, तो अब हम अपनी पूरी फौज लेकर आपके पास आ रहे हैं। तो हुआ ये कि इसके बारे में मशहूर है कि कुछ आग लगा दी थी उन्होंने कलीसा में, और उसको गंदा कर दिया था। और या फिर दूसरी बात ये भी है कि किसी ने उस कलीसा में जाके रफ़ा हाजत की, ठीक है, उसको जलील करने के लिए। तो उसके बाद अब्राहा जो है वो उसको ये मिल गया, एक एज मिल गया। अब आप ये सोचें इसको, यहाँ पे अब दो हुकूमतें हो गई ना, मतलब एक दो, ये अरब की हुकूमत तो कोई हुकूमत नहीं थी इनफैक्ट, लेकिन ये दो बड़ी पावर्स थी जब आमने सामने आ गई। एक में अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में जो है वो कुरैश को बताया है कि देखो, तुम्हें हमने क्या, इलाफ कुरैश के, कुरैश जो है वो मानूस हो गए। इनको अभी मैंने आपको बताया ना कि इनको कहा जाता था, इलाफ कहा जाता था कुरैशियों को। एक मिनट।
हाँ, असहाबुल इलाफ कहा जाता था, असहाबे इलाफ कहा जाता था। अब अल्लाह ताला ने यहाँ सूरह कुरैश में क्या फरमाया कि ली इलाफ कुरैश, के इलाफ, मानूस, इलाफ कहते हैं, इसका रूट वर्ड है हमजा लामफा, उल्फत से, और उर्दू में जैसे हम उल्फत बोलते हैं, तो इसको कहते हैं किसी चीज से मानूस होना, किसी चीज का जानना, और किसी चीज का, मतलब होता है ना, किसी भी चीज से जब हम उनसियत रखते हैं, मानूस होते हैं, तो हम एक दिन में मानूस नहीं हो जाते। एक चीज जब हमारी हैबिट बन जाती है, और जो चीज हमारे लिए आसानियां हो जाती हैं, तो वो हमें उससे उनसियत भी हो जाती है, हम उससे मानूस हो जाते हैं, हम वी नो इट। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुरैश जो थे वो मानूस हो गए थे। किस चीज से मानूस हो गए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें मानूस कर दिया था ट्रेड से, सेफ्टी से। अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियों से मानूस कर दिया था, कि जो जो प्लानिंग उन्होंने की, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्लान अल्लाह ताला ने वो कामयाब की। उन्होंने सारे लोगों को एक जगह जमा करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसमें उनको कामयाबी दी। फिर उन्होंने खाने काबा के मुतवल्ली बन गए वो अपनी इस एफर्ट से। फिर अल्लाह ताला ने उनको हाकमियत दे दी, वो यहाँ अरब में इज्जत दे दी। जो जो वो चाहते थे कुरैश, वो अल्लाह ताला ने दी थी। इंसान की तदब्बुर, हिकमत, कोई भी इंसान ज़हीन और बहुत समझदार उस वक्त होता है ना जब अल्लाह चाहता है। जब सलाहियतें भी दी हुई अल्लाह ही की होती हैं, और कामयाबियां भी दी हुई अल्लाह ही की होती हैं। कोई इंसान कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, मगर उसके अगर काम, उसने जो जिस तरह से प्लान किया, वो प्लानिंग फेल हो जाए, तो उसकी जहानत भी चूल्हे में चली जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके प्लान को, उनकी नियतों को, उनके कामों को बैक सपोर्ट दी। तो फिर हुआ ये कि इज्जत भी देने वाली जात अल्लाह की है, कि उनकी इज्जत भी हो गई। तो इली इलाफ जो है, अच्छा, इलाफ से पहले का जो लाम है, अरबों में ये कहावत के तौर पे यूज होता था। यानी कि अरबों में ये एक मिसल थी कि अगर जैसे ली इलाफ, तो अब इसमें अगर अगर जैसे मिसाल है कि ली जैदुम वमा सना अभी, यानी कि जरा देखो, यानी जरा इस जैद को देखो कि हमने इसके साथ कितना नेक सलूक किया, और इसने हमारे साथ क्या किया। तो यहाँ पे जो अरब अरब जो अरबी समझने वाले लोग हैं, वो कहते हैं ली इलाफ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इन अ वे कह रहे हैं कि जरा इन कुरैश को देखो, कि इनको तो अल्लाह ताला ने उन्स बख्शा, इन्हें अल्लाह ताला ने इतना सब कुछ दिया, और इन्होंने अल्लाह ताला के साथ क्या किया। अब आप इसको इस पस मंजर में देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान लाने वालों के साथ ये कुरैशी ही क्या कर रहे थे, जिनको अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा नवाजा हुआ था पीछे से। ठीक है ना? तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि लिईलाफ़ कुरैश, के इला अल्लाह ताला ने इनको तिजारतों से, तिजारत के सफर से खूगर कर दिया, इनको मानूस कर दिया। तिजारत, सर्दियों में ये जाते थे एक तरफ, मतलब वहां चले जाते थे, गर्म इलाकों की तरफ जाते थे, और गर्मियों में ये सर्द इलाकों की तरफ चले जाते थे, वहां से क्या नाम है तिजारत करके लाते थे। तो ये इनके लिए इतना इतना एक नॉर्मल आम रूटीन की बात थी अल्लाह, और ये सालों से चला आ रहा था। तो ये किसने किया था? ये अल्लाह की नेमतें थी। और किससे अल्लाह ताला ने किया था? ईलाफिम रहलत शिताई वसैफ, कि अल्लाह ताला ने इनको मानूस कर दिया है जाड़े और गर्मी के सफर से। मतलब दे आर सो यूज टू, कि गर्मी के जमाने में जो कुरैश थे, उनकी तिजारत होती थी शाम फलस्तीन की तरफ, क्योंकि वो ठंडे इलाके थे। और जाड़े के जमाने में वो जुनूबी अरब की तरफ होते थे, क्योंकि वो गर्म इलाके थे। तो अल्लाह ताला ने कहा इलाफिम रहलत शिताई वसैफ। अब अगर देखे ना, एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान, वो क्या होता है कि जब कोई किसी उस पर एहसान करता है, तो वो उस एहसान का जवाब एहसान से देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तो जिस रब का, जिस घर की ये रखवाली करते हैं, जिस घर की ये इतनी ज्यादा, इनको जिस घर की वजह से इनको इतनी इज्जत मिली है, जिस घर की वजह से, जिस घर की मुतवली होने की वजह से लोग इनकी इज्जत करते हैं, तो इनको चाहिए ना कि इस घर के रब की इबादत करें। मतलब इट्स वेरी इजी, इट्स 1 + 1 2, कि अगर आपको जो है वो, आप इस घर की इतनी हैसियत है आपके नजदीक, अगर आप समझते हैं कि ये घर अल्लाह का है, तो फिर आप इस घर के रब की इबादत करें। फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? जो एक अल्लाह का बंदा, जो कि आप ही के दरमियान में से एक नबी है, वो आपको इसी की तरफ तो बुला रहा है। फिर मसला क्या है? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन। और ये जो इस घर का रब है, उसी ने आपको खौफ की हालत, भूख की हालत में खिलाया है। व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में आपको अमन दिया है। अच्छा, अब बात ये है कि अतअमहुम मिन जू, क्योंकि अरब में तो कुछ भी नहीं उगता था, तो ये खाते कैसे थे? अपनी तिजारत तिजारत के ऊपर ही बेस करते थे ये टोटल।
इनके पास और एक तो तिजारत, और दूसरे जो काफले आते थे हज के, वो भी अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आते थे, और वो आके यहाँ पे सामान बेचते भी थे। तो अरब का पूरा माशी निजाम जो था वो तिजारत के ऊपर ही चल रहा था। तो वो अल्लाह ही था जो इनको भूख में खिला रहा था। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ये तिजारती रास्ते बंद कर देते, या अल्लाह ताला इनकी वो नहीं करते, इनका हाथ ना पकड़ते, तो इनको तो ये तो भूख से मर जाते हैं यहाँ पे। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। और आमनहुम मिन खौफ, कि अल्लाह ताला ने इनको अमन बख्शा खौफ में, कि जो सारे तिजारत के काफिले थे, इनको अल्लाह ताला ने अमन वाला शहर बना दिया मक्का को। यहाँ पर कोई रेड नहीं करता था, यहाँ पे लोगों को लूटा नहीं जाता था, इनके रस्तों पे लोगों को लूटा नहीं जाता था। तो क्यों? इस घर की वजह से ना, सारी की सारी जो बड़ाई थी वो इस घर की बड़ाई थी ना, सिर्फ और सिर्फ इस घर के अगर ये लोग मुतवल्ली थे, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इतना खैर बख्शा था। तो इनको भी ये हक हासिल था कि ये इस घर के रब की ही अताअत करें। अच्छा, इसके अलावा अब इसके बाद अब आप आ जाएं सूरह उस पे, सूरह फील पर आ जाएं। अब आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपने एहसानात बताए, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने सूरह फील में भी एक्चुअली एहसानों का ही जिक्र है अल्लाह का, कि अल्लाह ताला ने हर एंगल से कुरैश के ऊपर अपनी अतमाम हुज्जत की है, कि तुम जो थे, तुम खाने काबा के बहुत बड़े मुतवल्ली बनने की बातें करते हो, तुम हाजियों को खाना खिलाने की बातें करते हो, तो सिर्फ नेकी ये नहीं है। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुम लोगों की खिदमत करो, नेकी ये है कि तुम जिसका जो इस घर का असल मालिक है, अल्लाह की जात, तुम उसकी फर्माबरदारी अख्तियार करो, और जैसा फिर वो कह रहा है उस तरीके से इस खाने काबा का तवाफ भी हो। क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में तवाफ जो होता था, तो वो क्या करते थे, वो बरहना तवाफ करते थे खाने काबा का। तो ये अपनी इबादतें जो थी वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक थी। और बात यह है कि अल्लाह की जात को ये मानते जरूर थे, मगर दीन जो था, जो जिंदगी का तरीका था, वो इनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरा में इनको दावत दी है कि जिस रब के घर को तुम, जो तुम्हारे लिए बाइज़ शर्फ है, बाइज़ इज्जत है, तो उस रब की सुनो, उस रब की जात को फौकियत दो। और जो नबी तुम तक ये पैगाम लेकर आया है कि सिर्फ और सिर्फ इस रब की इबादत करनी है, तो उस रब की इबादत करो यकसुई के साथ। क्यों? क्योंकि खाने काबा के अंदर इन्होंने 360 बुत रखे हुए थे। अब इस पैराए में आप सूरह फील को भी देखिए। सूरह फील में मैंने जैसे आपको बताया कि इब्राहिम, उसका जो अल्टीरियर मोटिव था वो ये था, तिजारत था, जो अब्राहा था। और रिलीजन वॉज नॉट द मोटिव एक्चुअली, द ट्रेड एंड द पावर वॉज द अल्टीरियर मोटिव ऑफ अब्राहा। और उसको जो था, ही वॉन्टेड एक्सक्यूज टू ओवरकम। तो उसने फिर ये, उसको एक्सक्यूज मिल गया जब कुरैश के कुछ नौजवानों ने उसके कलीसा में जाके, चर्च में जाके उन्होंने कुछ हरकत की, और जो कि काबिल मजम्मत थी। उसके बाद उसने जो है वो अरबों को उन्होंने भेज दिया। 571 में 60,000 फौज के साथ और 13 हाथी थे, वो लेके मक्का की तरफ रवाना हो गया। अच्छा, रास्ते में सबसे पहले यमन के जो एक सरदार था, जूनफर, उसने भी अरबों का एक लश्कर जमा किया हुआ था, उसने जो है वो इनको रिटेलिएट किया वहां पर। मगर इसके 60,000 फौज के आगे वो मतलब ठहर ना सके, और इसने उनको भी गिरफ्तार भी कर लिया और मार भी दिया, और वो लोग मतलब उनको शिकस्त हो गई। इसके बाद ये फिर आगे बढ़ा, और अच्छा, मक्का तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि अब्राहा जो है वो अपना ये लश्कर लेकर आ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से फिर हुआ ये कि जब वो सकीफ के मुकाम पर पहुंचा, और तो वहां के जो लोग थे उन तक पहुंच चुके, मतलब पूरा पूरा रास्ता था ना, जब जैसे जैसे ट्रैवल कर रहा था, सकीफ के मुकाम पर जो ताइफ के करीब पहुंचा, तो जो वहां पर जो कबीला आबाद था, बनी सकीफ, उनको अंदाजा हो गया कि हम इसकी जो है वो ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। और वो पीछे से एक अरब के एक और कबीले की शिकस्त की खबरें सुन चुके थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम उन्होंने अपने सरदार को भेजा, और उनके सरदार ने उससे जाके कहा कि भाई तुम हमारे माबूदों को नुकसान मत पहुंचाओ। और क्योंकि अब आप ये जहन में रखें कि जो अब्राहा है ये क्रिश्चियन है, ये अहले किताब है, इसके नजर में माबूद, उसकी बुतों की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। और जो अरब अरब पूरा एरिया जो था ये मुशरिक थे, ये बुत परस्त थे सारे के सारे।
تو اب جب انہوں نے کرسچنس نے ان کو، ایک قبیلے کو تو انہوں نے مسمار کر دیا، ان کو تو شکست دے دی، تو انہوں نے ان کے بت بھی سارے توڑ دیے تھے، اور عربوں کے نزدیک اپنے بتوں کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ آپ سوچیں اتنی اہمیت تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اسی لیے جو یہ سردار تھا طائف کا، اس کو یہ ٹینشن شروع ہو گئی کہ ہمارا جو ہے وہ بت کدا جو ہے اس کو نہ یہ لوگ توڑ دیں۔ تو انہوں نے جا کے پہلے ہی ان سے ڈیل کر لی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو سیف پیسج دیں گے، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو اور ہماری جو چیزیں ہیں، ہماری املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور انہوں نے ان سے ڈیل کر لیا ابراہہ سے۔ اس کے بعد پھر مکہ، پھر ابراہہ نے قبول کر لی، اور بنی ثقیف جو ہے وہ ان کے ابو بنی ثقیف نے پھر ایک بندہ بھی دیا ان کو کہ ہمارا بندہ آپ کو بہت بآسانی رستے بتائے گا کہ آپ کس طریقے سے مکہ تک پہنچ جائیں۔ اب ہوا یہ کہ جو ابو الغال نامی آدمی تھا، یہ مکہ سے 3 کوس دور جو ہے وہ جا کے مر گیا، اور عرب، اچھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ضلالت دی کہ وہ اس کو جو ہے وہ عرب مدتوں تک اس کے اوپر سنگباری کرتے تھے اس کی قبر پہ، کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ رستہ بتایا تھا ابراہیم کو۔ اچھا، اس کے بعد پھر محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابراہہ نے اپنا مقدمہ الجیش کو آگے بڑھایا، اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سارے مویشی وہ لوٹ کر لے گیا، جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایلچی کو مکہ بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، بلکہ اس گھر کو ڈھانے آیا ہوں، اور اگر تم نہ لڑو تو تمہاری جان اور مال سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس نے یہ پیغام کیوں دیا کہ میں صرف اور صرف خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا؟ کچھ آئیڈیا ہے کہ پھر اس کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا موٹیو ہے جب اس کو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا؟ ہاں وہ تو وہی ہے نا جو تم بتا رہی ہو تجھے طرف، کہ جو جی ہے جی، وہ اس آپ کو کی آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی؟ کم آ رہی ہے، ہلکی آ رہی ہے اب آ بہت۔ رہی ہے؟ ہوں، کیونکہ یہ اب آ رہی ہے؟ ان کا عبادت پتہ خانہ نہیں، تھا اس آواز وجہ اوور آل سب کی بہت کم آ رہی ہے۔ عبادت خانہ تھا اس لیے جی، نہیں، کیونکہ اس نہیں، کو تو اگر فرض کریں جو خانہ کعبہ کو اس کو دے اپنا دیا گیا تھا نا۔ تسلط قائم کرنا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنی پاور ہاں، شو کرنا تھے، تو خانہ کعبہ کو ڈھا کر ہی کیوں شو کرنی تھی؟ کیونکہ اس کی کلیسا کے ساتھ غلط کیا تھا نا کسی نے جا کے، تو اس کو ہوں، انتقام چاہیے تھا خالی۔ لیکن کلیسا، میں نے جیسے بتایا کہ کلیسا کو بنانے کے بعد اور بنانے سے پہلے بھی اس کا جو اس کی نظر تو تھی مکہ ہی کی طرف تھی نا۔ اس نے تو وہ ہاں، کلیسا بنایا، اور پھر اس نے مشہور کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی آ کے اس کلیسا کی شان میں گستاخی کرے تو وہ خانہ کعبہ کو ڈھائے۔ مطلب خانہ کعبہ ہی کو کیوں اٹھائے وہ تو عرب پہ حملہ کرتا اور سب کو اپنا مطلب سب پہ رول کرنے لگ جاتا۔ مطلب کعبہ جو مطلب جو تھا کعبہ تو وہ ایک دم فیمس جگہ تھی نا، سب لوگ وہاں پہ تجارت کے لیے آتے تھے، مطلب بہت زیادہ اس کا فیم تھا نا، تو شاید ہاں، اسی لیے وہ کعبہ کو مطلب گرانا چاہ رہا تھا، اور وہاں پہ مطلب وہ جو مطلب ایک ایک پوائنٹ تھا نا کہ سب ہوں چیزیں خانہ کعبہ پہ ہی مطلب ہوتی تھی نا ساری چیزیں، تو وہ ہوں، فیم خانہ کعبہ کو ہی تھا، اس لیے شاید اس کا یہ مقصد تھا ہوگا کہ وہ گرانا چاہ رہا تھا اس کو۔ بالکل، بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو تقدس تھا نا خانہ کعبہ کا، بات ساری ہے جی کہ اگر وہ اس پورے پیننسیولیا پہ عرب کے قبضہ کر بھی لیتا نا، تو وہ خانہ کعبہ کا جو ایک وہ تھا روب، خانہ کعبہ کی جو ایک محبت تھی، اور خانہ کعبہ سے جو عقیدت تھی، ایکچولی عقیدت جو تھی، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ جو تھا وہ اس کا کوئی ریلیجیس موٹیو تو تھا بھی نہیں کہ بھئی یہ خانہ کعبہ ہے یا اللہ کا گھر ہے، حالانکہ وہ کرسچینٹی کو فالو کرتا تھا، مگر اس کے دل اور اس وقت مسلمانوں کا جو قبلہ اول ویسے بھی جیسے نا مسلمان اس وقت کے اسلام کے حساب سے تو جیروسلم تھا ویسے بھی، ٹھیک ہے نا، یہ خانے کا دین ابراہیمی میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ کے نبی کو دین ابراہیمی جو دیا گیا تو اس میں پھر خانہ کعبہ کو قبلہ اول بنایا گیا، ورنہ اس وقت جو کرسچینٹی اور جیوڈزم میں جو امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ جگہ تھی وہ تھی فلسطین، سوری یہ جروسلم تھا، بیت المقدس۔ تو بات ساری یہ ہے کہ
جو تقدس لوگوں کے دلوں میں تھا نا، اور جو عقیدہ تھا خانہ کعبہ کے اعتبار سے، وہ اس ملک کو کنٹرول کرنے کے بعد بھی نہیں لے سکتا تھا۔ اور اس کو یہ تھا کہ یہ تو مشرکین کے ہاتھوں میں، تو وہ اس تقدس کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس تقدس کو لوگوں کے دلوں سے ختم کر کے پھر اس کلیسا کا تقدس بنانا چاہتا تھا۔ اور اس کو یہاں مکہ میں کوئی اس کو انٹرسٹ نہیں تھا، اس کو یہی تھا کہ یمن مین اٹریکشن بن جائے لوگوں کی۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ اوور پاور کر لیتا خانہ کعبہ کو تو پھر کچھ نہ بچتا، عربوں کے دل سے خانہ کعبہ اور اس کی اہمیت اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ تو اس کا جو الٹیریئر موٹیو یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے اس تقدس کو پامال کر دینا۔ لوگوں کا جو ایک عقیدہ بنا ہوا ہے، جو عقیدت سے جو لوگ آ رہے ہیں، تو پھر ان کو ہوگا کہ اچھا یہ تو ایک ایسا ہی گھر تھا جس کو کسی بھی بادشاہ نے آ کے گرا ڈالا۔ تو یہ اسی لیے اس نے جو ہے وہ اتنا اہتمام کے ساتھ اور اتنا شور مچا کے وہ یہاں پہنچا تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ کرنے کیا والا ہے اور کیا ہوگا اس کے ہاتھوں۔ اچھا، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کا بھی جو ہے وہ ان کے 200 اونٹ اور یہ سب چیزیں اس نے لے لیے تھے۔ اچھا، اور اس نے پھر اپنے ایلچی کے ساتھ پیغام بھیجا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ تو اگر تم مجھ سے نہیں لڑو تو پھر میں تمہاری جان اور مال سے کوئی تعرض نہیں کروں گا، مطلب تمہاری جان اور مال سیف رہے گی۔ اور اس نے اپنے ایلچی کو، یعنی کہ جو اس کا وہ تھا ایمبیسڈر کہہ سکتے ہیں، اس کو ہدایت دی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اور مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ تو جو ایلچی تھا اس نے ان سے مل کر ابراہہ کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں ابراہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ چاہے تو اپنے گھر کو بچا لے۔ اچھا، اب اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، a very important point to be noted here، کہ جو عبد المطلب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بت تو رکھے ہوئے تھے، لیکن انہیں پتا تھا یہ گھر اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ یہ سوچیں کہ اہل قریش کو، اہل مکہ کو اس سورہ کے ذریعے یہ بتانا اور یاد دلانا بھی بہت ضروری تھا کہ بھائی یہ جو گھر ہے، تمہارے دادا بھی جانتے تھے کہ یہ گھر اللہ کا ہے۔ انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا کہ میں اس بادشاہ کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، جو آگے رستے میں جو لڑ رہا ہے اس کو بالکل ختم کرتا ہوا، زمین بوس کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، 13 ہاتھی 60,000 فوجی، کوئی مذاق نہیں تھا۔ تو ان کو پتا تھا کہ وہ اس سے نہیں لڑ سکتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ جو اس کائنات کو چلانے والی مطلب اللہ کی عظمت ان کے دل میں بھی موجود تھی، وہ بت پرست تھے سارے کے سارے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو جانتے نہیں تھے، اللہ کی عظمت، اس گھر کی عظمت ان کے دل میں تھی۔ جب بھی کوئی بھی انسان اتنی شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے اور جو ہے وہ چاہے گا تو وہ اس گھر کو بچا لے گا۔ تو وہ جو ایلچی تھا اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابراہہ کے پاس چلیں کیونکہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بہرحال حضرت جو عبد المطلب تھے وہ راضی ہو گئے، اور جب وہ ابراہ کے اس میں پہنچے، دربار میں پہنچے، تو وہ اس قدر وجیح اور شاندار تھے حضرت، یہ جو عبد المطلب تھے، ان کی جو شخصیت تھی وہ اتنی شاندار تھی کہ جو بادشاہ تھا وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ تخت سے اتر کے ان کے پاس زمین پر آ کے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مطلب آپ یہ سوچے، کمیونیکیشن دیکھیں کہ وہ ایک بادشاہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا روب اور دبدبا بخشا تھا، یا ایسی شاندار شخصیت تھی ان کی کہ وہ بادشاہ ان کے پاس آ کے بیٹھا، کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ آپ نے پکڑ لیے ہیں وہ آپ مجھے واپس کر دیجیے، اور باقی یہ کہ آپ کو جو کرنا ہے آپ جانیں۔ تو وہ ابراہہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ میں تو آپ سے بڑا متاثر ہوا تھا، مجھے تھا کہ آپ کوئی بہت اچھی نیگوسیشن لے کر آئیں گے، لیکن آپ جو ہے وہ اس گھر کے، جس گھر نے مطلب آپ کو اتنی عزت دی ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، آپ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے، اور آپ اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آئے، تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا آپ سے بات کر کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، تو جو بھی اس گھر کا مالک ہے وہ اس کو بس خود ہی بچائے گا کیونکہ میں نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں، یہ کہہ کر وہ ابراہ کے پاس سے اٹھ آئے، اور انہوں نے ابراہ نے جو ہے وہ ان کے اونٹ واپس کر دیا۔ اچھا، ابن عباس کی جو روایت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، یعنی کہ ایک تو نیریشن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے اونٹ دے دیں اور میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔
ابن عباس کی جو روایت ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس میں اونٹوں کا کوئی مطالبہ، کسی مطالبے کا ذکر نہیں، کیونکہ ابن عباس بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مطلب چچیرے بھائی تھے، تو وہ مطلب ان کے بھی تو دادا ہی تھے یہ۔ عبد بن الحمید اور عبد المنذر اور بہقی، ان سب کی جو روایات ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہہ صفا کے مقام پر، جو کہ عرفات اور طائف کے پہاڑوں کے درمیان ہے، تو وہ حرم کے جب قریب پہنچ گیا تو عبد المطلب خود اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی، اگر آپ کو کوئی چیز مطلوب تھی تو آپ ہم سے کہتے اور ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ گھر امن کا گھر ہے، میں اس کا امن خراب کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس پر کوئی مسلط نہیں ہو سکا اور اللہ نے کسی کو مسلط ہونے نہیں دیا ہے۔ ابراہہ نے جواب دیا کہ ہم اسے منہدم کرے بغیر نہیں پلٹیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جو چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابراہہ نے انکار کر دیا اور عبد المطلب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھ گیا۔ دونوں روایتوں کے اس اختلاف کو اگر ہم اپنی جگہ رکھیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی روایت ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، مگر دونوں میں ایک بات ہے کہ وہ اس کا جو موٹو تھا وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہی تھا، اور اہل عرب کو اس بات کا کو واضح طور پہ بتانا تھا کہ بھئی اس جگہ کی حفاظت یہ عرب نہیں کر سکتے تھے، اہل قریش نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ ہی کی ذات تھی جس نے مطلب ایک اللہ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ تھا نا کہ انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی انٹیگریٹی بھی رکھی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کی انٹیگریٹی بھی برقرار رکھی۔ اگر اس وقت ابراہہ آتا اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دیتا تو پھر خانہ کعبہ تو کوئی اللہ کے نبی اگر آتے اور بنا لیتے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بنوا لیتا، لیکن قریش کی جو لیڈرشپ تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ دراصل اپنے احسانات بتا رہے ہیں، اپنے احسانات گنوا رہے ہیں کہ کیا کس کس وقت اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ان کے اوپر، ان کا ٹریڈ اسٹرانگ کیا، ان کو عزت بخشی، اور اس کے بعد ان کی عزت کی اور امن کی حفاظت بھی کرنے والی اللہ کی ذات تھی۔ ان کے تو دادا نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اس فوج کا۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ابراہ کی لشکر گاہ سے جب یہ عبد المطلب جب واپس آئے تو انہوں نے قریش، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ رکے گا نہیں، کوئی بھی نو بڈی کین اسٹاپ ہم، تو انہوں نے وہاں سارے اہل مکہ سے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے بچوں کو اور اپنے اپنے مویشیوں کو لے کے تم لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ نکل جاؤ، کیونکہ یہ اس بادشاہ کی جو ہے وہ یہ اس کا، تاکہ تم لوگوں کا قتل عام نہ ہو جائے، کیونکہ یو نیور نو کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا آپ لوگوں کو، مگر یو نیور نو کہ وہ کس طریقے سے وہ ٹریٹ کرے گا جب اس کو مسمار کر دے گا تو۔ اور ان کے جو اشعار ہیں وہ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جب یہ وقت آ گیا، جو عبد المطلب تھے اور ان کے ساتھ جو اور دوسرے مطلب سرداران مکہ تھے، ان سب نے خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑا اور صرف اللہ کو یاد کیا، مطلب جو 360 بت اندر رکھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرما کہ اللہ تو اپنے گھر اور اس کے ان خادموں کی حفاظت فرما، اور اس نازک گھڑی میں وہ بھول گئے تھے اپنے جو ہے وہ بتوں کو، بلکہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ ہی کے آگے دست سوال پھیلایا، اور اس میں انہوں نے بہت سارے اشعار پڑھے جو بہت ہی پیارے ہیں، اور ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں شرک نہیں کیا۔ خدایا، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیریں تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائیں، اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو جو چاہے کر، صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کی آل سمجھتے تھے۔ مطلب آپ یہ سوچیں کہ اس سورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہے اہل قریش کو کہ تمہارا جو سردار تھا عبد المطلب، وہ دراصل اس کی سوچ کیا تھی، اس کی اپنی سوچ بھی یہی تھی کہ تم لوگ اللہ کی آل ہو، اور ان کے پاس تو کوئی رستہ نہیں تھا چلنے کے لیے، مگر تم کو تو اللہ تعالیٰ نے رستہ پرووائڈ کر دیا، تم کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اس گھر کا رب ہوں، اور اس طریقے سے ایمان لاؤ اور اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو، تو مطلب پھر تم، وہی والی بات ہے نا کہ پھر این تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو، کہ تمہاری روٹ جو ہے، تمہاری روٹ کیا ہے، جب کوئی پریشانی کا اور نازک موقع آتا ہے تو تم لوگ کیسے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو، اور پھر جب تمہاری زندگی نارمل ہوتی ہے تو تمہاری وہی خواہشات نفسانی جو ہے وہ تمہارے اوپر قابو پا لیتی ہیں اور تم پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو۔
اور آپ بھی سوچیں یہ جو اشعار ہیں ان کے مطلب یہ صاف صاف جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی آل کہہ رہے ہیں اور صلیب کی آل کہہ رہے ہیں، یعنی کہ صلیب والوں کو، اے میرے رب تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ آپ سوچیں کتنے بڑی ایک مسلمان پیور مومن کی دل کی کیفیت ہے یہ، کہ اے میرے رب ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما، یعنی کہ یہ رب رب کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن صرف اس وقت مانتے تھے جب جو ہے وہ حالات اور سچویشن نازک ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی نارمل حالات ہوتے تھے اس میں پھر یہ لوگ پھر وہی الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتے۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک دے۔ اور پھر جو ہے یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑ پہ چلے گئے، اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی جو تھا، محمود نام تھا اس کا، جو کہ آگے آگے تھا، وہ پھر بیٹھ گیا، اور اس کو انہوں نے بہت تبر مارے، اور جو ہے وہ بہت سب کچھ اس کو ہر طرح کی تدبیر کر لی، اور مطلب اس کو وہ کر کر کے انہوں نے اس کو زخمی کر ڈالا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اچھا اس سے جنوب شمال مشرق کہیں اور بھی موڑ لیتے تھے تو وہ دوڑنے لگتا تھا، اور جیسے ہی مکہ کی طرف موڑا جاتا، آپ ہی سوچیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا سائن دیا تھا، اگر تھوڑا سا بھی سمجھدار ہوتا وہ بادشاہ تو وہ سمجھ جاتا، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ طاقت اور دولت کے نشے میں جو اندھے لوگ ہوتے ہیں، تکبر کے نشے میں جو اندھے لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو وہ کسی بھی ڈائریکشن میں گھماتے تھے وہ دوڑنے لگتا تھا، مگر جیسے ہی مکہ کی طرف اس کا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے وہ وہیں کا وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ پھر اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ یہ مطلب جب وہ گرتے تھے پتھر جس جسم پہ، تو وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے چکن پاکس کی طرح کے نہیں ہوتے، اسکن میں بلسٹرز اور یہ سب چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے، اور پھر اس کو شدید تکلیف ہوتی، اور وہ پھر کیا نام ہے، حضرت ابن عباس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اسکن پرابلم، ایسی چیچک ہم نے صرف اسی سال دیکھی، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس کو اتنی شدید تکلیف ہوتی جس کے اوپر یہ پتھر گر رہے تھے، کہ پہلے اس کی اسکن ایسے ہونے لگتی تھی، پھر اس کے بعد اس کی جلد پھٹتی تھی، اور پھر اس کا گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور گوشت جو ہے وہ اچھا ابن عباس کی ایک اور روایت ہے کہ جو گوشت تھا وہ خون پانی کی طرح بہنے لگتا تھا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں، اللہ معاف کرے، مطلب دیکھنے میں ہی لگتا تھا کہ وہ جو ہے وہ عذاب الہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اور انہوں نے پھر اسی طریقے سے پوری اس کی جو 60,000 کی فوج تھی وہ تتر بتر ہو گئی، اور یہ واقعہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصب کے قریب پیش آیا، اور صحیح مسلم اور داؤد کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر نے اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے مینا کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز رفتار کو اپنی بہت تیز کر دیا، اور امام نووی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھتے ہیں کہ اصحاب فیل کا واقعہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی جگہ پیش آیا تھا، اسی لیے سنت یہی ہے کہ وہاں جلدی جلدی وہاں سے گزر جایا جائے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہوا وہاں پر رکنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا نفیل بن حبیب کے وہ اشعار جو ابن اسحاق نے نقل کیے ہیں، ان میں وہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کے جو شعراء تھے ان میں سے ایک نے جو ہے وہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ کہا ہے، اے ردینہ کاش تو دیکھتی، اور تو نہیں دیکھ سکے گی جو کچھ ہم نے وادی محصب کے قریب دیکھا، میں نے اللہ کا شکر کیا جب میں نے پرندوں کو دیکھا، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں پتھر ہم پر ہی نہ آ پڑے، ان لوگوں میں سے ہر ایک نفیل کو ڈھونڈ رہا تھا، گویا کہ میرے اوپر حبشیوں کا کوئی قرض آتا ہو۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کی تمام عرب میں شہرت ہو گئی، اور اس پر اشعار، قصائد اور واقعات جو ہے وہ لکھے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ تھا یہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت۔ اور آپ یہ سوچیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ ملی تھی، نبوت ملی تھی، وہ جب وہ 40 سال کے ہو گئے تھے تب ملی تھی، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے کا یہ واقعہ تھا. تو سمجھ لیں ان 40 ایئرز آپ بھول تو نہیں سکتے ہر چیز، اپنی ہسٹری کو مٹا تو نہیں سکتے کہ 40 ایئرس پہلے بہت سارے لوگ زندہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، جو اس وقت بچے تھے، جو اس وقت تھوڑے سے سمجھدار تھے، ٹین ایجرس تھے. تو وہ 50s میں تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. تو آپ کیسے اس چیز کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، یعنی ابو لہب جو تھا، اور جتنے بھی دوسرے چچا تھے، ابو طالب تھے، یہ سب، ان سب نے اپنی آنکھوں سے اپنے ہوش حواس میں یہ معجزہ بھی دیکھا ہے. ان کو پتہ بھی ہے ان کے والد نے کس رب سے دعا مانگی تھی، اور کس طریقے سے تمام بتوں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اور صرف خانہ کعبہ کے رب کے آگے ہاتھ پھیلایا گیا. تو جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ چکے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی کے پیغام کو کیسے نہیں پہچان سکتے؟ کیسے نہیں وہ اس بات کو، مطلب کون سا اچنبا ہے یہ؟ nothing was new, nothing was like out of the like box کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا چیز لے کر آئے. ایسا کچھ نہیں تھا. they knew everything. یہ صرف ان کی ہٹ دھرمی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اپنے احسانات بتا رہا ہے قریش کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ کن کن مصیبتوں سے اللہ نے ان کو نکالا. یہ ابراہہ کا جو لشکر آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. مطلب یہ they were doomed actually. یہ تو بالکل ہی تباہ ہو چکے تھے اپنی نظروں میں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بٹ اسٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے ان کی مدد کی. امام ام ہانی اور زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قریش نے 10 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی. ام ہانی کی روایت ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے اپنی کتب میں حدیث نقل کی کہ حضرت زبیر، اس کی تائید میں مزید کہا ہے کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، اہل عرب اسے عام الفیل ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی. اور محدثین و مورخین کا اب اس بات پہ اتفاق ہے، اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو تھی ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہوئی تھی. یعنی کہ اس قدر جو ہے وہ قریب قریب جو تھا. اور پھر اس کے بعد کتنے عرصے تک ان لوگوں نے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی. اب سورہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مطلب آئی وٹنسز بے انتہا تھے. جس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، تو عام الفیل یعنی کہ اصحاب فیل والے واقعے کے بھی کافی سارے وٹنسز تھے. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر جھنڈ کے جھنڈ ابابیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. پھر ان کو ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا بھوسا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورہ کے ذریعے سے اہل قریش کو مخاطب کیا. پہلے آپ یہ سوچیں کہ سورہ فیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے احسانات، پھر سورہ قریش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات بتائے کہ بھئی تم اس طریقے سے کیا نام ہے سفر جو کرتے ہو تو یہ اللہ ہی کا ہے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو سورہ معون ہے، ان تینوں کی ترتیب ایسے ہے نا کہ پہلے سورہ فیل ہے، پھر سورہ قریش ہے، پھر سورہ معون. اب آپ سورہ معون کو بھی اس نظر سے دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات، اپنے سارے احسانات بتا دیے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا کہ کیسے. اب ان ساری باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہا ہے کہ تم نے دیکھا کیسے دین کو جھٹلا رہا ہے. ارأیت مطلب کین یو امیجن somebody can actually like negate about this deen, they can like say no to this deen. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنے احسانات، جو لوگ احسان فراموش ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو سب مانتے ہیں، سارے مظاہر، سارے میریکلز دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور اس کے باوجود ان کی سخت دلی کا یہ حال ہے کہ یہ دین کو جھٹلا رہے ہیں. although they already know what is right and what is wrong, it is in their heart. ان کو پتہ ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، سمندروں پہ بھی جب یہ جاتے تھے تو، اور کوئی طوفان آ جاتا تھا تو یہ اپنے لات، عزا، منات کسی کو نہیں پکارتے تھے، یہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے کہ آسمانوں والا رب ہمیں جو ہے وہ بچا لے گا. تو اب جب سب کچھ جاننے کے بعد بھی ان کا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو جھٹلا دیا، تو پھر یہ کیا ہے فذلک الذی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کیریکٹرسٹک ہیں یہ بتائیں کہ بھائی کیوں، کیونکہ جو شخص اتنا احسان فراموش ہے، جو شخص صحیح کو صحیح دیکھنے کے باوجود غلط کو
غلط دیکھنے کے باوجود غلط پہ ہی چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور جب اس کو سخت کر دیتے ہیں تو وہ معاشرتی طور پہ بھی انتہائی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں گے اگر کوئی شخص نارملی بھی معاشرے کے، آپ بہت زیادہ کو آپ کو ریلیجیس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر کسی کوئی مظلوم ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی بھوکا ہے، تو اس کو لوگ ویسے ہی کھانا دے دیتے ہیں، اس کو یتیم کو ویسے ہی کیا نام ہے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں لوگ، لوگوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے اس بچے کا۔ لیکن جو شخص حق کو جھٹلاتا ہے، دیکھیں تکبر جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ کبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبر یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنو اور تم جیسا کوئی اور نہ ہو، کبر یہ ہے کہ تم حق کو دیکھ کے جھٹلا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ تو جب اللہ کے کلام کو آپ نے حقیر سمجھا، آپ نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہے، دل کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ وہ معاشرتی طور پہ بھی ناسور ہی ہیں معاشرے کے، کہ وہ یتیم کو بھی دھکے دیتے ہیں، وہ کھانا کھلانے کے اوپر بھی نہیں کسی کو کرتے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح کی پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور جو ہے وہ صرف دکھاوا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ تو یہ تینوں صورتیں جو ہے وہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے، اور جب آپ یہ پڑھا کریں اور جب آپ نماز میں بھی پڑھا کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ ضرور ذہن میں رکھا کریں، اور ہم جو ہے وہ ان صورتوں سے اگر دیکھیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے انتہا احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہمارے بچپن سے لے، سب سے پہلی بات تو کلمہ پہ ہمیں پیدا کیا اللہ کی ذات نے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان ماں باپ دیے، ایک مسلم معاشرہ دیا، اور اس کے بعد یہ ساری نعمتوں کے بعد، صبح شام دن رات کی نعمتوں کے بعد بھی اگر ہم صحیح کو جھٹلاتے ہیں، اگر ہم کوئی صحیح کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کو ہم اپنی صلاحیتوں کی کمزوری سمجھیں، ہم اس کو اپنے ایمان کی کمزوری سمجھیں، نہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ دین کی ہی طرف انگلیاں اٹھانے لگ جائیں کہ نہیں یہ چیز تو غلط ہے، یہ چیز تو ہم اس دور میں تو ہو نہیں سکتی، یہ تو 1400 سال پرانا ہے، اس وقت تو بہت آسان تھا ان سب باتوں پہ عمل کرنا، اب میڈیا کے دور میں تو نہیں کر سکتے، حجاب نہیں لے سکتے، ہم یوں نہیں کر سکتے، ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم ویسے نہیں کر سکتے، ہمارے پاس بے انتہا ایکسکیوزز ہیں۔ تو اگر ہم آج اپنے آپ کو اس سورہ کے اوپر دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں معجزے بھی دیکھے ہیں بہت، ہمیں نظر آتا ہے کہاں اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کہاں کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی ہے، ہمیں مشکل سے نکالا ہے ہمیں۔ تو پھر ہم بھی اپنی زندگی سے شرک کو ختم کریں، کہ اس کے علاوہ مسلمانوں میں بے انتہا شرک ہے کہ فلانی جگہ ان سے مانگ لو، تعویذ پہن لو، یہ کر لو وہ کر لو، کتنے سارے شرک ہمارے اپنے درمیان موجود ہیں۔ تو ہم ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، جبکہ ہم البتہ یہ صورتیں پڑھنے سے اگر ہم صرف قریش کا پرسپیکٹو رکھتے ہیں نا تو ہمیں بڑا وہ ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اللہ، جب اللہ کو مانتے تھے تو بتوں کی کیسے پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت کیسے تھے، تو بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج کل ہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر مزاروں پہ بھی جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں گنبد خضرا پہ جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا۔ ہم وہی یا غوث پاک مدد یا علی مدد، پتہ نہیں کون کون سے ہم نے اللہ کے بزرگان دینوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے اور ان سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ قریش جو ہے وہ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، انہوں نے تو مطلب ہمارے پاس تو مانوی بت ہے نا، انہوں نے ظاہری رکھے ہوئے تھے، بس یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ تو ہمیں یہ اپنی ان صورتوں کے تناظر میں، ایک تو ہماری نالج بھی ہے ہمارے لیے، دوسرا ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بھی کم احسانات نہیں کیے ہیں، بہت سارے ہم جب بات کرتے ہیں یا ہم اپنے اندر ہی بہت ساری جنگیں چل رہی ہوتی ہیں کہ کوئی کام ہے، کوئی دین کا کام ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہمیں اس سچویشن میں کم از کم یہ ضرور کرنا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے اور ہم غلط ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، نہ کہ ہم اس چیز کو ہی غلط کہنا شروع کر دیں۔ یکذب بالدین کیا ہے؟ دین کا انکار کر دینا کیا ہے؟ جھٹلا دینا کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کام خود نہیں کر پا رہے ہوتے وہ اس کام کو ہی کنڈم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، کتنے لوگ ہیں دکھاؤ جو کر پا رہے ہیں، مطلب اس کی ویلیو ہی کیا ہے، آج کل اس کی کیا ویلیو ہے، آج کل کون پوچھتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو مطلب ایک ہوتا ہے نا یہ جو جتنی بھی ساری چیزیں سچویشن ہے یہ ہم ڈے ان ڈے آؤٹ فیس کرتے ہیں، ڈے ان ڈے آؤٹ ہم اس سے گزرتے ہیں، تو ہمیں اپنے جو ہے وہ آپ کو پہچاننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں، ہم بلا وجہ کے جھگڑوں لڑائیوں سے بچیں، بلا وجہ کے ایکسکیوزز بنانے سے بچیں، اور ہم یکسو ہو کے کوشش کریں، جہاں
کوشش کرتے رہیں، گرتے رہیں گے، مشکل غلطیاں کرتے رہیں گے، مگر اپنی غلطی کو ضرور غلطی مانیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ لوگ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے۔